بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پر یقین اور ایمان انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ ایسے لمحات ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں جب ہر راستہ بند گلی میں نکلتا ہے، جب مادی وسائل جواب دے جاتے ہیں، اور ایسا وقت ہم سب کی زندگی میں آتا ہے۔ ہم رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم مقروض ہو جاتے ہیں، ہمیں اولاد کے لیے مناسب رشتے نہیں ملتے، ہماری زمین، ہمارا مکان اور ہماری دکان پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے، ہماری قیمتی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ہم کسی خوفناک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، ہم اچھا روزگار حاصل نہیں کر پاتے، ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم کئی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور اس امتحان میں جس نے بھی اپنے رب کو پکارا، جس نے بھی اللہ پر یقین کیا اور اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھا، وہ ضرور کامیاب ہوا۔ اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ عرش پر انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں آئیں، اس سے اپنی حاجات طلب کریں اور اپنا دکھ اس کے سامنے رکھیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعا، اس وقت کی گئی عبادات اور اس وقت کی گئی توبہ اللہ کے ہاں زبردست قبولیت پاتی ہے۔ جس وقت ہم بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، یہ وقت انسان کی مرادیں پوری ہونے کا وقت ہے، اور ہم یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، ہماری مشکل اور ہماری مصیبت دور ہوتی ہی نہیں ہے، یا ہم مسلسل مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں لامحدود وقت کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقربا کی میتوں کو قبر میں اتارتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے بھی کبھی جان دینی ہے۔ انسان کی یہی بھول اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ سے دوری انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر زمینی خداؤں کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اسے یہ تک سمجھ نہیں آتی کہ جو انسان اپنی مشکل کو دور کرنے پر قادر نہیں، وہ کسی اور کی پریشانی کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تاہم اگر کوئی انسان اس پر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ آج ہماری دعائیں بے اثر اس لیے ہیں کہ ہم دعائیں بھی دل سے نہیں مانگتے۔ دعا مانگنے کے بھی کئی لوازمات ہیں، جو پورے نہ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ یہ اللہ سے کی جائے، نہ کہ اس کے کسی بندے کو اس قابل سمجھا جائے کہ وہ اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ دعا کی دوسری شرط یقین ہے۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ ہر کسی کی سنتے ہیں اور دعا کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز اخلاص ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دعا کے الفاظ کو رسمی طور پر دہرانا کافی نہیں، یہاں انسان دوسرے انسان سے مانگتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے اور چہرے پر آنسو لے آتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگنا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ روایتی طور پر جلدی جلدی دعا مانگ کر چلتے بنیں، اور پھر یہ امید بھی رکھیں کہ ہماری مشکل ٹل جائے گی، ہماری بیماری دور ہو جائے گی، یا اللہ آپ کے مسائل حل کر دیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین تمام نسلوں اور تمام جہانوں کے رب ہیں، اور جس کی دعا میں بھی تڑپ اور درد شامل ہوگا وہ اس کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔